سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ فرمایا، جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بدبخت ہے۔ فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا وہ بدبخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پتہ چلا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کا ادب اس کے روزے پورے کرنے ہوں گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر درود بھیجنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ بدبختی کا فرمایا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو شقاوت سے محفوظ فرمائے، بدبختی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے، مگر تمہارا رب چاہے، جو تمہارا رب چاہے۔ اور یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ماہ رمضان المبارک نصیب ہو گیا۔ احادیث کریمہ کے مطابق رمضان المبارک کی پہلی رات جو گزر گئی، پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، آخر رات تک بند نہیں ہوں گے۔ ماہ رمضان، پورے ماہ رمضان میں بندہ جو نماز پڑھے گا، ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس کے لیے جنت میں یاقوت سرخ کا گھر بنایا جائے گا۔ ماہ رمضان سے پہلے بھی سجدے ہوئے رہے ہیں، ان سجدوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر ماہ رمضان میں جو سجدے ہوں گے، ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں، ہر سجدے کے بدلے جنت میں یاقوت سرخ کا گھر۔ اللہ کی شان ہے، جب مالک اتنا کریم ہے کہ ہر سجدے کے بدلے جنت میں یاقوت سرخ کا گھر عطا فرما رہا ہے، تو پھر اس سے امید رکھی جائے گی کہ وہ اپنی رحمت سے داخل جنت بھی فرمائے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان کے مطابق ماہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جس پر رحمت کی نظر ہوگی اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔
تو یہ رحمت کی نظر ہم پر ہوئی ہے، مالک نے ہم پر نظر رحمت فرمائی ہے، اس کا یقین رکھا جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کے شب و روز برکتوں والے ہیں۔ حدیثوں میں فرمایا کہ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گنہگار بخشے جاتے ہیں، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے نا، فرمایا شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کا سورج جو غروب ہو چکا ہے تب سے لے کر آج جمعہ کے غروب آفتاب تک، ان ساعتوں میں ہر گھڑی، اور ہمارے لکھا گھڑی سے مراد ایک ساعت ہے، ایک ساعت سے مراد 1 گھنٹہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ہر گھنٹے میں 10 لاکھ پھر بخشے جا رہے ہیں۔ یعنی جمعہ اور جمعرات کی رات میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، اور عام دنوں میں افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا روایتوں میں کہ یہ وہ بخشش یافتہ لوگ ہوں گے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم لازم ہو چکا ہوگا، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں بخشش کا پروانہ دیا جا رہا ہے۔ پھر یہی نہیں، رمضان المبارک کی آخری رات، جو آخری رات آتی ہے، فرمایا پورے مہینے میں جتنے لوگ بخشے گئے اتنے کے اتنے اس ایک رات میں دوبارہ بخشے جائیں گے۔ کتنا کرم ہے، کیا شان ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ اب ہے کوئی جو ماہ رمضان کی قدر کرے؟ ہے کوئی جو ماہ رمضان کی برکتیں لیتے؟ ہے کوئی جو ماہ رمضان کا ادب اور احترام بجا لائے؟ ہے کوئی جو ماہ رمضان کے شب و روز کو نیکیوں میں گزار لے؟ ہے کوئی جو ان شب و روز کو سعادتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ خود کو گناہوں سے بھی بچا لے؟ جی ہاں، ماہ رمضان میں نیکیوں کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے نا، اسی طرح گناہوں کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے عتاب پر بھی پکڑ شدید ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ گناہ ہماری عادت ثانیہ ہے، گناہ کرنا ہماری عادتوں میں شامل ہے، ہم رمضان سے پہلے بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اب یکدم گناہوں کو بریک تو نہیں لگتا۔ ہاں، رب چاہے توفیق دے دے، ہماری سوچ بن جائے تو ہم خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش، یہ 1 مہینے کی خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش، یہ 1 مہینے کی خود کو نماز باجماعت میں آنے کی کوشش، یہ 1 مہینے کی خود کو تلاوت قرآن سے جوڑ لینے کی کوشش، یہ 1 مہینے کی نیکیوں کی لذت حاصل کرنے کی کوشش، یہ 1 مہینے کی رمضان کے 1 مہینے کی روزے رکھنے کی کوشش، اس روزے کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی کوشش، اس 1 مہینے میں صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش، اس 1 مہینے میں باہمی بھائی چارگی، محبت، اخوت، مساوات کی کوشش، یہ 1 مہینہ جس کو سال کے 12 مہینوں میں سرداری کا تاج ملا ہے، یعنی 12 مہینوں میں یہ 1 مہینہ 11 مہینوں کا سردار فرمایا گیا ہے۔ ہم جو اس 1 مہینے میں کوششیں کریں گے نا، یہ کوشش ہی ہمیں بعد کے 11 مہینوں میں فائدے مند ثابت ہوگی۔ اگر ہم لوگ جو ذہن رکھیں گے
کہ جس طرح میں رمضان میں نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں، تلاوت کا اہتمام کر رہا ہوں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کر رہا ہوں، خود کو گناہوں سے بچنے پر آمادہ کر رہا ہوں، جبراً کوشش کر کے خود کو گناہوں سے بچا رہا ہوں، یہ کوشش رمضان کے بعد بھی کرنی ہوگی اور آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر وہ جب کوشش آسان ہو جائے گی تو اب سعادت مندی قریب آ جائے گی۔ آیت کریمہ پڑھی آپ کی خدمت میں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ پارہ 12 ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 108 ہے، 108۔ اس مقام پر یعنی اس آیت کریمہ سے پہلے بھی چند آیات ہیں، اگر ہم اس مضمون کو سامنے رکھتے ہیں تو یہاں لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ لوگ 2 قسم کے ہوں گے، یا ہیں، ابھی بھی ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کی جو وضاحت کی جا رہی ہے وہ 2 قسم کے ہیں۔ کیا؟ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا، کوئی خوش نصیب۔ یعنی اب لوگوں کی 2 قسموں کو ذہن میں رکھیں، یا تو وہ بدبخت ہوں گے یا خوش بخت ہوں گے، یا تو خوش نصیب ہوں گے یا بد نصیب ہوں گے۔ 2 ہی قسم کے لوگ ہیں جن کا قرآن کریم میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ شقی ہوں گے یعنی گناہگار، نافرمان، جو بدبخت ہوں گے، محروم ہوں گے۔ دوسرے سعید یعنی سعادت مند ہوں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب لوگ جو وہاں جمع ہوں گے تو ان کو 2 ہی کیٹیگریز میں رکھا جائے گا، وہ 2 ہی قسموں پر ہوں گے، یا تو شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے۔ اب یہ آیت کریمہ سنیے جو اس سے پہلے ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ترجمہ کنز العرفان۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے، العیاذ باللہ تعالی۔ یعنی جن پر بدبختی غالب آ گئی ان کے لیے جہنم کا فیصلہ صادر کر دیا جائے گا، تو وہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں عذابات کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ گدھے کی طرح چلائیں گے۔ وہ محض گدھے کی طرح اس لیے نہیں چلائیں گے کہ بس چلانے پر لگا دیا، بلکہ ان کو تکالیف، اذیت ایسی ہو رہی ہوگی۔ ایک سوئی چبھتی ہے، منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ایک سوئی چبھتی ہے نا، اگر ہوئی نہ نکلے تو یہ سانس تو اندر چلا ہی جاتا ہے نا۔ تو اب جہنم کے عذابات، وہاں کی تکلیف کا تو تصور، العیاذ باللہ تعالی، اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ وہ گدھے کی طرح چلا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ اور قیامت کے دن جو دوسری قسم کے لوگ ہیں جنہیں سعید کہا گیا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، وہ لوگ جو سعید ہیں، سعادت مند ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں کس طرف ہونا ہے۔ یقیناً تھوڑی سی بھی عقل اور شعور ہے تو یہی کہا جائے گا کہ سعادت مند گروہ میں شامل ہونا ہے۔ اب سعادت مند گروہ میں اگر ہمیں شامل ہونا ہے تو سعادت مند کون ہوتا ہے، اور ایسے خوش نصیب کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ آئیے ہم یہ سنتے ہیں، سن کر کوشش کرتے ہیں کہ یہ علامات، یہ سعادت مند لوگوں والے انداز ہم اپنی زندگی میں نافذ کر کے خود کو سعید لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔
سعادت مند بندے کی پہلی نشانی جو ہے، جو روایات کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسے نیک کاموں کی محبت عطا کی جاتی ہے، یعنی اس کے دل میں نیکیاں کرنے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے، نیک کاموں کو کرنے کی کوشش اور خود کو تکلیف میں ڈالنے پر بھی کوشش کرتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہو تو ہو مگر نیکی کا کام جلدی ہو جائے۔ یہ سعادت مندی کی ایک علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اترا اور پیدل چلتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 9 دن کی دوری سے آیا ہوں، 9 دن کا سفر اختیار کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور اس قدر جلدی میں آیا ہوں کہ وہ 9 دن کا سفر میں نے 6 دن میں مکمل کیا۔ میں نے کیا کیا؟ دن میں پیاسا رہا، رات کو جاگتا رہا، بس کوشش کی کہ سفر مکمل ہو، میں جلد از جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اور میرے آنے کا جو مقصد ہے، میں آیا ہوں، یقیناً ایک مقصد لے کر آیا ہوں، تو میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ 2 سوال ہیں، ان 2 سوالوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے، میں ان کے جواب چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا انا زید خیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، تو کہا کہ میں گھوڑے والا زید ہوں۔ پہچان ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو لقب ارشاد فرمایا تم گھوڑے والے زید نہیں، انت زید خیر، تم خیر والے زید ہو۔ یعنی وہاں خیل ہوتا ہے خا یا لام گھوڑا، خا یا را لگا دیا خیر، فرمایا کہ نہیں، بل انت زید الخیر، نہیں تم گھوڑے والے زید نہیں بلکہ تم خیر والے زید ہو، بھلائی والے زید ہو۔ پھر فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ ایک تو حضور نے نام ارشاد فرما دیا، خیر کی سند بھی دے دی، کیا دیکھتے ہوئے کہ ایک لمبا سفر اختیار کیا ہے اور نگاہ نبوت تو بہت کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اب وہ صحابی جو ہوتے ہیں وہ 2 انوکھے سوال پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ ارشاد فرمائیے، ایک ہے وہ بندہ جو اللہ کو پسند کرتا ہے، ایک ہے وہ بندہ جو اللہ پاک کو پسند ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو اللہ پاک کو پسند ہے اس کی نشانی کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بندہ جسے اللہ پسند نہیں کرتا اس کی نشانی کیا ہے۔ جواب کو سنیں اس سے پہلے ہم ایک مرتبہ سوال کو پھر سن لیں، یونیک سوال ہے نا، سمجھنے کی بات ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا ایک ہے وہ بندہ جو اللہ پاک کو پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے بندہ اس کی کیا نشانی ہے، اور جو بندہ اللہ کو پسند نہیں اس کی کیا علامت ہے، اس کی کیا نشانی ہے۔ یہ دونوں سوال انوکھے تھے۔ قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کہ جیسے وہ انوکھے سوال لائے تھے، میرے آقا نے انوکھے جوابات بھی ارشاد فرما دیے۔ اب میرے آقا ان کا جواب جب پیش کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ زید یہ بتائیے کہ آپ نے صبح کس کیفیت میں کی تھی؟ جب آپ صبح کو بیدار ہوئے تو آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا صبح کو جب میں بیدار ہوا تو میری کیفیت یہ تھی کہ میرے دل میں نیکی کی
اور نیک لوگوں کی محبت تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں نیک کام کروں، اور پھر جو نیکی مجھ سے رہ جاتی تھی اس کا مجھ پر صدمہ ہوتا تھا، مجھے دکھ ہوتا تھا. اور جو نیکی میں کر جاتا تھا، چاہے وہ تھوڑی چاہے وہ زیادہ، مجھے اس پر ثواب ملنے کا یقین ہو جاتا. یہ آپ نے اپنی کیفیت ارشاد فرمائی کہ صبح کو جب بیدار ہوتے ہیں تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے، نیکی سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، نیک کاموں میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نیکی رہ جاتی ہے اس پر افسوس کرتے ہیں، جو نیکی ہو جاتی ہے خواہ وہ بظاہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، جو نیکی ہو جاتی ہے اس پر ثواب ملنے کا یقین ہو جاتا ہے. اب اس میں دیکھیں تین باتیں ہیں، تین کام ہیں، نیکی اور نیک لوگوں سے محبت، پھر نیک کام کرنے کی چاہت، اور پھر نیک کام رہ جائے تو اس پر صدمہ یعنی دکھ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید الخیر کو جو جواب ارشاد فرمایا، ان کی بات سن کر جو میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا ہاں یہی بات ہے، یہی اب سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، یہی اس شخص کی علامت ہے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے. تو انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ وہ بندہ کون ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اس کی علامات کیا ہے؟ تو علامت یہ ہے کہ صبح ہو تو نیکی کی سوچ ہو، نیک لوگوں سے محبت ہو، نیک کام کرنے کی جستجو ہو، نیک کام کرنے میں جلدی ہو، جو نیک کام رہ جائے اس پر دکھ ہو، جو نیکی ہو جائے اس پر ثواب ملنے کا یقین ہو. تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب دوسرا سوال تھا کہ جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ سے بھلائی کا ارادہ نہ کیا جاتا تو تمہارے لیے اس کے الٹ جو کام ہے وہ سب آسان ہو جاتے، پھر اللہ پاک کو کچھ پرواہ نہ ہوتی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو. اب غور کیجئے، ان سوالوں اور ان سوالوں کے جوابات کو سامنے رکھیے. رمضان ہے، یہ تو ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہے، تہجد پڑھنا آسان ہے، سحری کر رہے ہیں، سحری کرنا سنت ہے، نماز فجر کی تیاری آسان ہے، روزہ رکھ رہا ہے، پورے دن بھوکا پیاسا، ایک روزے کی مشقت ایک عبادت ہے، آسان ہے، حالت روزہ میں نمازوں کی فکر آسان ہے، جماعت کا اہتمام آسان ہے، تلاوت کا شوق بیدار ہو جاتا ہے، زبان خالی نہیں رہنی چاہیے، سوچ بن جاتی ہے، ذکر و درود کی لذت لینے کی کوشش کی جاتی ہے، افطار عبادت ہے، نمازیں عبادت ہیں، تراویح پڑھتے ہیں عبادت ہیں، رات میں بھی جو اللہ پاک توفیق دے عبادت کی کوششیں کرتے ہیں. تو نیکیوں کی محبت پیدا ہو گئی، یہ رمضان کی برکت ہے. مگر رمضان سے پیچھے چلے جائیں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، یا رمضان کے بعد ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا ہمیں نمازوں کی سوچ ہوتی ہے؟ مؤذن حی علی الصلاۃ پکارے، ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں میں آ رہا ہوں. کیا ہمیں نمازوں کا، جماعت کا، تلاوت کا، ذکر درود کا وہ اہتمام جو رمضان میں نصیب ہو جاتا ہے آسانی سے، کیا ہم اس طرف ہوتے ہیں تو مرحبا، نہیں ہوتے تو سوچنا پڑے گا کہ ان کاموں کا الٹ جو ہے تو پھر وہ ہے کہ جسے اللہ ناپسند کرتا ہے. اور ان کاموں کا جو درست سمت ہے یعنی نیکیوں کی توفیق کا ملنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے. پتہ چلا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ بندہ جب نیکیوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے
تو یہ ایک علامت ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت فرما رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کی محبت کا شوق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں نمازوں کا شوق عطا فرمائے، روزے رکھنے کا شوق عطا فرمائے، تلاوت کرنے کا شوق عطا فرمائے، ذکر و درود کا شوق مل جائے۔ یقین مانیے کہ یہ شوق، یہ طلب، یہ چاہت، یہ جستجو جب نصیب ہو جائے تو قسمت ہی چمک جائے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی گزرے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ حضور مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ایک مختصر اور جامع جملہ ارشاد فرمایا، ایک جملے میں نصیحت فرما دی، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ پاک کے احکام کو عزیز رکھو، اللہ پاک تمہیں عزتوں سے نواز دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ کے احکام کو، اس کے حکموں کو عزت دو، سامنے رکھو، پیش نظر رکھو، اور جب تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں عزتوں سے نواز دے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حدیثوں میں اور بھی اس کی علامات ہیں، ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ سمجھنے کے لیے سمجھنا ہے کہ ہم دنیاوی کاموں میں کتنی جستجو رکھتے ہیں، کتنی آرزو رکھتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ آفس جانا ہے تو الارم لگاتے ہیں، ٹائم پر اٹھتے ہیں، ٹائم سے 2 منٹ پہلے، جہاں سختیاں ہوتی ہیں ٹائم پہ پہنچنے کی، مختلف ادارے ہوتے ہیں، ٹائم پہ پہنچنا ضروری ہوتا ہے، تو 2 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے بندہ وہاں حاضر۔ رات سوئیں نہ سوئیں پہنچ گئے۔ نماز کے لیے اٹھنا دشوار، دنیا کے کام کرنے کے لیے خود کو تھکا لیتے ہیں، اور اب تھک جاتے ہیں، مگر ہم اس تھکن میں لذت پا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سیزن ہے۔ جیسے مثال ہے رمضان ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے کام کرنے والوں کی جو دورانیہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال درزی ہے، اب عید آئے گی، عید کے کپڑے کچھ زیادہ ہی سلے گئے عام دنوں سے، تو درزی کی محنت بڑھ گئی، سارا سال وہ کام کر رہا ہے، مگر اس رات مطلب ان رمضانوں میں، ان راتوں میں اس کو کام زیادہ ہے۔ سب کو عید میں چاہیے کپڑے، وہ خود کو تھکا رہا ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں جو ہم اپنے اپنے حال کے مطابق سمجھ سکتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے ہمیں تھکنا گوارا، قبول، نیکی کے لیے تھکنا دشوار، مشکل۔ تو جو حدیث میں فرمایا کہ جس کو نیکیوں کی محبت دی گئی، نیکیوں کی توفیق دی گئی، نیکیوں کا جذبہ دیا گیا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ بندہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور جو خود کو گناہوں پر لگا لے، مثال کے طور پر ماہ رمضان آ گیا، بہت کچھ بدل جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدوں میں قرآن کریم کے نسخے کم ہو جاتے ہیں، یعنی پڑھنے والوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تلاوت کرنا چاہے تو قرآن کریم نہیں مل رہا ہوتا۔ عام دنوں میں سارا سال سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رمضان آتا ہے، زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے، بندہ عبادت کی طرف آ جاتا ہے، روزے تلاوت کی طرف آ جاتا ہے، مگر رمضان ہی میں ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں روزے کی توفیق نہیں ملتی، رمضان ہی میں وہ مسجدوں میں نہیں آتے، رمضان میں بھی وہ تلاوت قرآن کی سعادت نہیں پاتے، تو سوچنا ہوگا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ مسلمان تو ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں اگر توفیق نہیں مل رہی تو انہیں ڈرنا تو ہوگا نا، توفیق طلب کرنی ہوگی، رمضان کا ادب اور احترام کرنا ہوگا تاکہ اس کی برکتیں پائیں۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان کا ادب بھی نصیب فرمائے، تلاوت کا شوق بھی نصیب فرمائے، روزوں کا سرور بھی نصیب فرمائے، رکوع و سجود کی لذتیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔